والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا او کما قال علیہ السلام۔ قبروں پر نہ بیٹھو، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، قبروں کی طرف رخ کر کے۔ قبروں پر مت بیٹھو، دو معنی، قبروں پر مجاور بن کر مت بیٹھو۔ اور آپ سارے ہی مقبرے دیکھ لیں، وہاں سبز چوغے پہن کر قبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں مجاور بن کر، باقاعدہ سجادہ نشین۔ یہ پورا ایک نظام ہے صوفیوں کا عجمی اسلام کے اندر، ایک ہے عربی اسلام، ایک عجمی اسلام۔ عجمی اسلام کیا ہے؟ قبر پرستی۔ ہم جب پڑھتے تھے ایک چیپٹر تھا کہ بر صغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا، اسلام نہیں پھیلایا، کفر پھیلایا، شرک پھیلایا، قبر پرستی پھیلائی، دھمال ڈالنا پھیلایا۔ یہی اسلام ہے بر صغیر کے لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں پر مت بیٹھو۔ دوسرا معنی، قبر کے اوپر مت بیٹھو۔ میں نظام الدین جو ملتان کا نظام الدین اولیاء کا مقبرہ ہے، قلعے پر، بہت بڑا ہیڈ ہے ان کا وہاں کا، میں وہاں پر گیا بہت عرصے پہلے کی بات دیکھنے کے لیے، تو ایک ویل ڈریس آدمی قبر کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ایسے قبر ہے، یہ اس کی وہ کوہان ہے، یہ جو 7 جگہ ہے اس کے اوپر لیٹا ہوا۔ میں اسی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا سہیل صاحب اسی سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ قبر پر کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں میں بیمار ہوں اور میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، میں نے دنیا کا کوئی اسپتال نہیں چھوڑا، اب میں اس قبر والے کے پاس لیٹا ہوا ہوں، اس سے شفا لے کر جاؤں گا۔ شفا تو اللہ دیتا ہے، کہتے اس کے تھرو دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھو، مجاور بن کر بھی نہ بیٹھو، اور قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے گئے ہیں تو کسی قبر پر تھک گئے ہو مت بیٹھو، ممنوع ہے۔ کھڑے رہو یا قبر سے نیچے بیٹھو، جو نیچے فرش ہے، زمین ہے، اس پر بیٹھو۔ اور ولا تصلوا الیہا، سامنے قبر ہو اور سجدہ اللہ کو کیا جا رہا ہو، سامنے قبر ہے لیکن نماز پڑھنے والا تو رب کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں کر رہا، نیت بھی یہی ہے کہ میں اس قبر پہ نہیں کر رہا، پھر بھی ممنوع، حرام۔ تو اس لیے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، بے شک قضا ہو جائے کہ جی وقت گزر رہا ہے میں قبرستان میں نماز ہی نہیں، کیوں کہ قبر ہے۔ بے شک میں رب کے لیے سجدہ کروں گا لیکن سامنے کیا چیز ہے؟ قبر ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ قبر کو سجدہ، اللہ کو اتنی بھی چیز برداشت نہیں کہ میری توحید کے اندر سجدہ، بے شک یہ اللہ کو مجھے ہی کر رہا ہے لیکن سامنے تو ایک لاش پڑی ہوئی ہے نا، دفن۔ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ صحیح مسلم 972 نمبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا حکم دیا۔ گویا جہاں جاؤ تو پہلے مسجد، جس سیکٹر میں مکان خریدنے کا ارادہ کرو کہ پیسے آ گئے ہیں D12 میں جانا ہے،
تو پہلے دیکھو مسجد ہے، توحید پرستوں کا مرکز ہے نہیں، کوٹھی بڑی شاندار اور مسجد تو ہے ہی نہیں جی ہماری۔ ہمارا ایک نمازی یہاں سے D12 شفٹ ہوا، کچھ عرصے کے بعد پھر واپس نے کہا پھر آ گئے ہو، کہتے ادھر اذان کی آواز بھی نہیں آتی، اذان کی آواز بھی نہیں آتی، میرے گھر کے قریب مسجد ہی نہیں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا مسجد کے قریب پلاٹ ہے، یہ تو ہر وقت اذان ہی دیتے رہیں گے، یہاں مکان ہی نہیں لینا جی، ہم نے کوٹھی نہیں خریدنی یہاں۔ سبحان بدبختی کا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا حکم دیا، فرمایا یا بنی النجار ثامنونی، بنو نجار تم مجھ سے اس پلاٹ کی قیمت وصول کر لو۔ بنو نجار کہنے لگے اللہ سے لیں گے، ہم تو اس کی قیمت اللہ سے لیں گے۔ آپ نے وہاں جو قبریں تھیں نا ادھر مسجد کے پلاٹ کے قریب مشرکین کی، کہا کھیڑ دو ان کو، باہر پھینک دو ان کا، پھر برابر کر دو، پلاٹ صحیح بنا دو، کھجوریں کاٹ دو، ان کے تنے بنا دو اور مسجد کے لیے استعمال۔ گویا مشرکین کی جو قبریں ہوں گی انہیں اکھاڑ دیا جائے گا، مسلمانوں کی قبروں پر مسجد نہیں بنے گی، مسلمانوں کی قبروں پر مسجد نہیں بنے گی۔ ایسا بے آباد قبرستان جو غیر مسلمہ کا ہو، کافروں کا، اسے ختم کر کے مسجد بنائی جا سکتی۔ مسلمانوں کی قبروں کا احترام ضروری ہے، قبروں کا احترام، مگر سجدہ حرام، یہ یاد رکھیے گا، سجدہ نہیں ہو سکتا، احترام ہوگا بس۔ صحیح بخاری 428 نمبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد، ساری زمین مسجد، جہاں چاہے اللہ اکبر۔ وقت ہو گیا ہے، گاڑی روکو، عرب میں ہم نے دیکھا ہے، سفر پر چل رہے ہیں، وقت ہو گیا ہے، گاڑی روکتے ہیں، ڈگی میں سے مصلے نکالتے ہیں، بیوی کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں، عورتوں کو، مردوں کو آگے، امام بن کر نماز شروع۔ سبحان اللہ، ہماری ڈگی میں ہر چیز ہوگی، سیر تفریح پہ جا رہے ہیں، گیس کا چولہا بھی ہوگا، گھر سے کوکر شکر بھی ہوگا، مصلی اگر اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو اصل چیز ہے وہ میں نے کثرت سے دیکھا ہے عرب کے اندر، بچے بچے ریت کے اوپر مصلی بچھایا، نماز شروع۔ الارض کلھا مسجد، اور یہ خاص امت محمدیہ کے لیے ساری زمین مسجد، ساری زمین مسجد، سوائے الا المقبرہ والحمام، سوائے مقبرے کے اور غسل خانوں کے۔ غسل خانے میں نماز نہیں ہو سکتی، مقبرے پر نماز نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے جتنے یہ مقبرے ہیں وہاں 7 مسجد انہوں نے بنا دی، قبریں ہیں درجن قبریں۔ وہ پیر چندن شریف بھاولپور میں جو ہے وہاں 1.25 لاکھ اولیاء مدفون ہیں، 1.25 لاکھ، کوئی لاڈلا پیر، کوئی پتہ نہیں کون کون سے پیر، 1.25 لاکھ ولیوں کی جگہ، جہاں ہر وقت کہتے ہیں جی مرد اور عورتیں ان سے مانگتے ہی رہتی ہیں۔ تو مسجد، ساری زمین مسجد ہے، زمین پاک۔ جیسے ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، عید کی پلاٹ ہے نا وہاں جانور بھی پھرتے رہتے ہیں، لیکن زمین ساری مسجد۔ مقبرے پر نماز نہیں ہوگی، وہاں نہیں نماز پڑھنی، کیوں؟ وہاں قبر، جہاں قبر پرستی کا شائبہ ہے وہاں اللہ کے لیے سجدہ بھی نہیں کرنا۔ اس لیے 10 محرم کو اللہ کے نام پر بھی سبیل نہیں لگانی۔ سب سمجھیں گے کالے کپڑے پہن کر شیعہ آئے ہوئے، مسجد عثمان کے طالب علم، سارے جامعہ عیسیٰ کے طالب علم، کالے کپڑے جو آپ کے وردے ہیں محرم میں۔ ایک شیخ نے مجھے پیغام بھیجا، دکتور نے، دکتور عبدالباسط فہیم حافظ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ محرم میں کالے کپڑے ان کے بند کر دیں، عام کپڑے پہنیں۔
تاکہ شیعوں سے تشبہ نہ ہو۔ دیکھو شیعوں کے ساتھ کہ سارے شیعہ جا رہے ہیں، تو شیعہ کوئی گزر رہا ہوگا، واہ بھائی واہ یا علی علیہ آ گئے سارے، ٹھیک ہے؟ اتنی سختی ہونی چاہیے ایمان میں، اتنی خالص توحید ہونی چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو اب کوئی شے نہ پکانی ہے نہ کھانی ہے کسی گھر دینی، کیوں؟ یہ بدعتیوں کا دن ہے، ان کے تہوار میں حصہ نہیں لینا۔ حسین کا 40واں ہے، اب حلیم پک کر آئے گی، ہم نے نہیں کھانی، غیر اللہ کی ہے، حرام ہے۔ تو مقبرہ یہ کوئی اسلام کا مرکز نہیں، یہ شرک کا مرکز، جہاں زندہ مردوں سے سوال کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ امام احمد 11784۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی بین القبور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ادھر بھی قبر، ادھر بھی قبر، پیچھے بھی قبر، درمیان میں پلاٹ خالی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، ادھر بھی قبر ادھر بھی قبر، سامنے قبر نہیں ہے، نہ درمیان میں بھی نہیں پڑھ سکتے، سامنے بے شک نہ ہو، ادھر تو قبریں ہیں۔ اس لیے مسجد میں قبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے جو کوئی پکا متولی ہوتا ہے نا مسجد کا، چندے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی بیچارہ وہ سڑک پہ بیٹھا مانگتا رہتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اسے اٹھا کر پھر مسجد کے کونے میں دفن کر دیں، جس کی وصیت تھی مجھے مسجد میں دفن کرنا، لا حول ولا، قبرستان میں دفن کرو، قبرستان میں دفن کرو۔ ابن حبان 1698۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر میں کوئی بندہ دفن ہوتا ہے، کوئی دفن کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، پھر قبرستان نہ بناؤ کہ گھر میں نفل پڑھا کرو، سنتیں ادا کیا کرو، گھر میں گھر سے پڑھ کر آیا کرو، واپس جا کر پھر گھر میں ادا کیا کرو۔ کیونکہ قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو گھر میں نماز پڑھا کرو۔ عرب کے ہاں تو گھروں میں نفل پڑھنے کی بہت عادت ہے، ہمارے ہاں تو مسجد میں ہی پہلی سنتیں بھی، بعد والی سنتیں بھی مسجد میں، گھر میں جاتے جاتے وضو ٹوٹ جائے گا، پھر کرنا پڑے گا، اس لیے گھر میں نہیں۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی۔ پہلے ہوتا تھا گاؤں میں، صبح اٹھتے تھے ماں باپ، خود بھی قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتے تھے اور ساری اولاد کو بٹھا دے، چلو بھائی پارا پڑھو، ہر بچہ تلاوت کرتا تھا۔ اب صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کو آن کرتے ہیں، اس کے اندر کا کچھ آیا، باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وضو بعد میں کریں گے، پہلے اس میں دیکھیں گے کیا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح کی تلاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جن بھی نہ آ جائے تو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو اس حدیث کے تحت۔ جو گھر میں ڈر لگتا ہے، کوئی پیچھے چلتا ہے، اسی طرح کے مریض آتے ہیں ہمارے پاس، ایسا لگتا ہے پیچھے کوئی آ رہا ہے، پاس سے گزر جاتا ہے، سامنے سے کوئی شکل گزر، سورۃ بقرہ کی تلاوت کہ نہیں جی کوئی تعویذ دے دیں، پڑھنا نہ پڑھے، مولوی صاحب بھی 1000-5000، وہ پچھلے دنوں میں گیا ہوں پشاور، وہاں ایک تعویذ میں نے دیکھا 5 لاکھ روپے کا تعویذ تھا چودھری صاحب، 5 لاکھ کا، شیخ نے کینچی سے کاٹ کے رکھا ہوا تھا کہ اس بندے نے 5 لاکھ دیے ہیں پیر صاحب کو، ریتا کمال۔ اور اسے کہو کہ ذرا مسجد میں 2 پنکھے ہی لگوا دیں، توبہ۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم 780۔ بس 2 منٹ رہتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، کچھ نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، تہجد پڑھ لیا کرو،
رات کے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ہی دیکھتی ہے ذات، اور پھر وہ بڑا مقام دیتی ہے، بڑا قبول کرتی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی نوافل گھر میں پڑھا کرو۔ اس حدیث میں ترغیب، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں نوافل پڑھا کرو، سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ اور ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ قبرستان میں نہ نماز ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے۔ پیر اسد، نہ قبرستان میں نماز ہے نہ قرآن ہے۔ میں اٹک قبرستان میں گیا اپنے سسر کی قبر پر دعا کرنے کے لیے، تو وہاں ایک شہید کی قبر ہے، لکھا ہوا ہے شہید، پتہ نہیں کون ہے، اس کے اوپر اس نے لوہے کا اور شیشے کا پورے قرآن رکھے ہوئے ہیں، پوری فیملی آ کر قرآن پڑھتی ہے۔ قبرستان میں قرآن بھی منع ہے، نماز بھی منع ہے۔ گھر میں قرآن پڑھنا، نوافل پڑھا ہے، مسلمان بڑا اچھا ہے یہ بر صغیر کا، گھر میں نہ نفل پڑھتا ہے نہ سورۃ بقرہ، اور وہاں جا کر مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، ابا جی کو ثواب۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ آخری بات آج کے درس کی، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا کیونکہ قبر پرستی تھی۔ فمن اراد ان یدور فلیدر ولا تقول حجرا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کوئی زیارت کرنا چاہے تو قبر کی جا کے زیارت کرے، مگر کوئی غلط بات نہ کہے کہ بابا جی مر گئے ہیں تو زندہ سی تو بڑا کچھ ہوتا ہے، بابا جی کو کیا خبر کون آیا، وہ تو فوت ہوا جبھی تو اندر گیا تھا، زندہ ہوتا تو وہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ڈنڈا لے کر، وہ تو فوت ہوا بیچارہ، جب ڈیڈ باڈی ہوئی تو پھر اسے اندر دفن کیا۔ امام نسائی لے کر آئے ہیں 2035۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔